بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. ناظرین کرام، سورۃ النمل آیت نمبر 63. امن یبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. بھلا کون ہے جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود اور کوئی الہ ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. یعنی قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ. کون ہے وہ جو خلق کو جو ہے نا پیدا کرتا ہے، تمام نفوس کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اس کے بعد جو ہے نا اس کو مرنے کے بعد پھر ان کو پھر اٹھائے گا حساب کتاب کے لیے. ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے وہ جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے. اِلٰہ مع اللہ، کیا اس ایک الہ کے علاوہ کوئی دوسرے الہ بھی ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، اگر ہے تو تمہاری دلیلیں لاؤ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل لا يعلم من في السماوات والارض قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. اس آیت کے اندر بہت بڑی دلیل ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو علم غیب ہے، ہمارے شیخ کو، ہمارے جو ہے نا پیر کو، ہمارے ولی کو علم غیب ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دو ان سے اللہ کے علاوہ کوئی جتنے بھی مخلوقات ہیں دنیا اور آسمان کے اندر، آسمانوں میں، دنیا میں، تمام جو ہے نا عالم کے اندر جو بھی ہے، وہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا علم غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اس آیت کے اندر بہت بڑی دلیل ہے یہ. وما یشعرون ایان یبعثون، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. بل ادارک علمهم فی الآخرۃ بل هم فی شک منها عمون، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے. یعنی ان کو آخرت کے بارے میں علم ہے ہی نہیں، یعنی بالکل یوم قیامت کے دن اٹھائے جانے کا تصور ہی نہیں ان کے پاس، جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں. یعنی ان کا علم آخرت کے وقوع کا وقت جاننے سے عاجز ہے، یا ان کا علم آخرت کے بارے میں برابر ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے استفسار فرمایا تھا کہ قیامت کے بارے میں مسئول عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سائل حضرت جبرائیل سے زیادہ علم نہیں رکھتے، یا یہ معنی ہے کہ ان کا علم مکمل ہو گیا اس لیے انہوں نے قیامت کے بارے میں کیے گئے وعدوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، گو یہ علم اب ان کے لیے منافع نہیں، کیونکہ دنیا میں وہ اسے جھٹلا رہے تھے. جیسے فرمایا اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، اور وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں. وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون. کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم پھر
نکالے جائیں گے بڑے تعجب سے ان کے پاس، کیونکہ ان کے پاس کوئی تصور ہی نہیں ہے بعث بعد الموت کا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا اور حساب کتاب دینے کا۔ بڑے تعجب سے کہتے ہیں وقال الذین کفروا، کفار کہتے ہیں اذا کنا ترابا وعظاما، ہماری ہڈیاں گل کے جو ہے نا مٹی اور برا برا ہونے کے باوجود بھی کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، ہم اور ہمارے باپ داداؤں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ تو ان کے باپ دادا جیسا ٹھکرائے ہیں انبیاء و رسول اور موحدین کی باتوں کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کے سامنے بھی ایسے چیزیں ایسے باتیں آئی تھیں، وہ انہوں نے ٹھکرا دیا، چلے گیا، اور ہم بھی آج جو ہے ان کی بات کو جو ہے نا استکبار اور جو ہے نا شرک کریں گے اور ٹھکرائیں گے۔ اور یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، یہ خالی قرآن کو اللہ تعالیٰ کے صحیفوں کو کہتے تھے کہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔